قاتل گڑیا۔ ایشان نام کا لڑکا یونیورسٹی میں MBA لیول کا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ بہت ہی محنتی، ہوشیار اور ذہین تھا۔ ہمیشہ سب سے مل جل کر رہتا تھا، سب کی مدد کیا کرتا تھا۔ یونیورسٹی کے باقی اسٹوڈنٹس بھی اسے بے حد پسند کرتے تھے۔ وہ اپنی لائف میں بہت سکسیسفل بننا چاہتا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے قریب ہی بوائز ہاسٹل میں اپنی پیاری سی ڈال کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ڈال اسے بے حد پسند تھی۔ وہ ڈال اسے اس کے دادا دادی نے گفٹ کی تھی۔ وہ سارا دن اس ڈال سے باتیں کرتا۔ اسی بوائز ہاسٹل کے 2 سینئر لڑکے ایشان کو بے حد پریشان کرتے رہتے تھے۔ وہ ہمیشہ اس کی ریگنگ کرتے، اسے ٹھیک سے پڑھائی نہیں کرنے دیتے۔ وہ ان کی وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ میری پیاری گڑیا، میں کیا کروں؟ یہ دونوں لڑکے مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ آخرکار اس نے دوستوں کے مشورے سے پرنسپل کو کمپلین کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیچارہ ایشان کمپلین کر پاتا، ان دونوں سینئرز نے اسے پرنسپل کے آفس کے باہر دیکھ لیا۔ وہ دونوں شدید غصے میں آ گئے۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم ہماری کمپلین پرنسپل کو کرو گے؟ اب دیکھو بچوں، ہم تمہیں کیسا مزہ چکھاتے ہیں۔ یہ بات کہتے ہی وہ دونوں سینئر لڑکے ایشان پر ٹوٹ پڑے۔ اس بیچارے کو اتنا مارا کہ وہ بالکل نڈھال ہو گیا اور آخر وہ درد کی وجہ سے زمین پر گر پڑا۔ بیچارے ایشان کو اس قدر چوٹیں آئی تھیں کہ وہ وہیں پر تڑپ کر مر گیا اور کسی کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلا کہ ایشان کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ وہ دونوں بدمعاش لڑکے ایشان کو اسی حالت میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یار مجھے لگتا ہے وہ تو مر گیا ہوگا۔ ہم نے تو اسے بہت مارا آج، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اپنا منہ بند رکھو، کسی کو اس بارے میں کچھ بھی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے ہمیں نہیں دیکھا، اوکے؟ اگلے دن ایشان کی موت کی خبر پوری یونیورسٹی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب حیران تھے کہ ایشان کے ساتھ آخر یہ سب کس نے کیا ہوگا اور کافی حد تک غصے کا شکار بھی تھے۔ یونیورسٹی والوں نے پولیس کو بھی بلایا، لیکن ایشان کے قاتلوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ بالآخر یہ معاملہ آہستہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ سبھی ایشان کو بھول چکے تھے، لیکن کوئی تھا جو ایشان کو بالکل نہیں بھولا تھا۔ ایشان کی اس پیاری گڑیا کو اس کی دونوں بیسٹ فرینڈ اپنے گھر لے آئیں تاکہ وہ ایشان کی آخری نشانی کو سنبھال سکیں۔ دن کے ٹائم تو وہ ڈال بالکل نارمل رہتی، لیکن جیسے ہی رات ہوتی اس ڈال میں جان آ جاتی۔ وہ ڈال ایشان کی یاد میں ساری رات روتی رہتی۔ ایک رات وہ معصوم ڈال ایک خطرناک قاتل ڈال میں بدل گئی۔ اس ڈال نے قسم کھائی کہ وہ ایشان کے قاتلوں کو بے دردی سے مار ڈالے گی۔ ایک رات ان دونوں لڑکوں میں سے ایک لڑکا اپنے گھر بالکل اکیلا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کہ اس کے گھر میں کوئی ہے۔ وہ گھبرا کر ادھر سے ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایک گڑیا اس کی طرف آہستہ بڑھ رہی ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر کہنے لگی، ایشان نے تمہارا آخر کیا بگاڑا تھا جو تم نے اسے اتنی بے دردی سے مار ڈالا؟ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔
یہ کہتے ہی اس گڑیا نے اس بدماش لڑکے کو جان سے مار ڈالا اور اس کی لاش کو ایک بورے میں ڈال کے اپنے ساتھ لے گئی۔ اگلے دن اس لڑکے کے غائب ہو جانے سے سبھی بہت پریشان ہو چکے تھے۔ نہ جانے وہ راتوں رات کہاں غائب ہو گیا، کسی کو کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ وہ گڑیا اس کی لاش کو جنگل لے گئی اور نوچ نوچ کر کھا گئی۔ اب دوسرے لڑکے کی باری ہے، تبھی میرا بدلہ پورا ہوگا اور ایشان کو انصاف ملے گا۔ ادھر وہ دوسرا لڑکا اپنے دوست کے اس طرح راتوں رات اچانک غائب ہو جانے سے بہت ڈر چکا تھا۔ وہ اس قدر ڈر چکا تھا کہ اس نے گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت ڈرا ڈرا سا رہتا تھا۔ اس نے ہر ایک سے ملنا ملانا ہی بند کر دیا تھا۔ ایک رات وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ اچانک اسے گھر میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ وہ ایک دم سے گھبرا گیا۔ وہ ادھر ادھر گھوم کر گھر کا جائزہ لینے لگا کہ آخر گھر میں کون آیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ گھر سے باہر نکل آیا اور ادھر ادھر تلاش کرنے لگا کہ آخر کون ہے کہ اچانک اس کے پیچھے وہی گڑیا آہستہ آہستہ چل کر اس کے نزدیک آ گئی۔ تم نے میرے بے گناہ دوست ایشان کو جان سے مار ڈالا۔ وہ کتنا اچھا تھا، اس نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں تھا، لیکن تم نے اس کو مار ڈالا۔ اب تمہاری باری ہے مرنے کی۔ یہ کہتے ہی اس گڑیا نے دوسرے لڑکے کو بھی جان سے مار ڈالا اور اس کی لاش کو بھی بورے میں ڈال کے اپنے ساتھ جنگل لے گئی اور جنگل لے جاتے ہی اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا گئی۔ اس طرح اس گڑیا کا بدلہ پورا ہوا۔ اگلے دن دوسرے لڑکے کے بھی اچانک غائب ہو جانے سے پھر سے ایک بار سارے لوگ بے حد پریشان ہو گئے۔ نہ جانے یہ ہو کیا رہا تھا، پہلے پہلا لڑکا غائب ہوا، اب دوسرا لڑکا غائب ہو گیا۔ سب بہت پریشان تھے، کسی کو کچھ پتہ نہ چل رہا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح ایشان کے قاتلوں کا کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ Thanks for watching my channel. Please like and subscribe my videos and click the bell icon. Allah Hafiz.